پر اہتمام کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح البخاری کے اندر تعلیقاً یہ روایت موجود ہے، اور سنن ابی داود کے اندر مفصل یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان، جو بندہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، ترک کر دیتا ہے، من غیر رخصت، رخصت کے بغیر، سبب کے بغیر، کوئی وجہ نہیں تھی، بیمار اتنا نہیں تھا کہ بندہ روزہ چھوڑے، اتنا زیادہ بیمار ہو گیا بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو رخصت ہے، کوئی رخصت کی وجہ بھی نہیں، بغیر رخصت کی کہ اس بندے نے روزے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بندہ چاہے زندگی بھر روزے رکھتا رہے، دہر پوری زندگی روزے رکھتا رہے، آئندہ آنے والی زندگی کے ہر دن میں روزہ رکھے، روزانہ روزہ رکھے، وہ رمضان کا چھوڑا ہوا روزہ جو ہے اس کے مقام کو نہیں پا سکتا، جتنا اجر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس روزے کی وجہ سے عطا کرنا تھا اس اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک رمضان کے روزے کے بدلے کے اندر اگر انسان پوری اپنی زندگی 50 60 70 80 90 سال پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، اس روزے کا عوض نہیں ہو سکتا، اس روزے کی کفارہ حقیقت کے اندر وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کو اہمیت دی ہے۔ اگر بندہ روزہ ترک کر دیتا ہے اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کی خیر سے محروم ہو گیا وہ حقیقت میں خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو رمضان المبارک کے ان روزوں کو غنیمت جانتے ہوئے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ان روزوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم اختیار کریں، تاکہ رمضان المبارک کے ان روزوں کی وجہ سے ہمیں راحت مل سکے، سکون نصیب ہو سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین عالیہ کی روشنی کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ روزہ فرحت انسان کو عطا کرتا ہے، خوشی نصیب کرتا ہے، انسان کو راحت ملتی ہے، دنیا میں بھی سکون ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی سکون کا ذریعہ اور سبب یہ روزہ بنتا ہے۔